ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کافی کلاسز میں ہم نے غزوہ احزاب اور جو بنو قریظہ کا جو واقعہ تھا اس کو ہم نے کافی تفصیل سے ڈیٹیل سے اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ جو پاسبل ڈیٹیلز، جو اوتھینٹک ڈیٹیلز پاسبل تھیں جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اور انشاءاللہ اب جو ہم اگلی جو نیکسٹ بڑی ایونٹ ہے ہم دیکھتے ہیں سیرت میں اگر، تو وہ ہے صلح حدیبیہ کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جو ایک اسٹیٹ تھی مدینہ میں، جو مدینہ کی ریاست تھی، اس کے اور ایک جو مشرکین کی اسٹیٹ تھی، آپ کہیں ایک پالیتھیسٹ کی جو اسٹیٹ تھی، نان مسلم اسٹیٹ تھی، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے، جو قریش مکہ تھے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، تو وہ ایک بڑا ایونٹ ہے۔ لیکن ان دونوں ایونٹ کے بیچ میں لگ بھگ 1 سال کا ڈفرینس ہے، تو اس کے بیچ میں کافی چھوٹی موٹی اسکرمشز ہوتی ہیں، ایکسپیڈیشنز ہوتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ جتھے بھیجتے ہیں، فوجی مہم بھیجتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ وہ ڈسکس کرنا ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، کچھ اس میں سے واقعات ضروری ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ آج کی کلاس میں ہم وہی واقعات کو ڈسکس کریں گے، اور پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنا شروع کریں گے، اور کافی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو جو اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک سال کا وقفہ تھا بنو قریظہ کے واقعے سے اور صلح حدیبیہ تک، تو اس کے بیچ میں کافی سارے ایکسپیڈیشنز ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ساری جنگی مہم بھیجتے ہیں۔ ایک جو مہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایکسپیڈیشن۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 30 لوگوں کو، اور محمد ابن مسلمہ جو ان کی لیڈرشپ کے انڈر بھیجتے ہیں، روانہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محرم 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو بکر بن کلاب کی طرف بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک قبیلہ تھا بنو بکر بن کلاب، ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، جو کہ نجد میں رہتا تھا۔ جو میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ اگر ہم عرب کو پورا دیکھیں تو اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، جو شروعات سے ایک ڈویژن چلا رہا ہے۔ ایک سائڈ ہے حجاز کا جس میں مکہ اور مدینہ آتے ہیں، اور ایک سائڈ ہے دوسرا نجد کا۔ تو نجد کی طرف یہ قبیلہ بسنے والا تھا بنو بکر ابن کلاب۔ اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفد کو بھیجتے ہیں، ایک ایکسپیڈیشن بھیجتے ہیں، جس کے لیڈر ہوتے ہیں محمد ابن مسلمہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب دیکھیے اس کا مقصد کیا تھا۔ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، جیسے میں آپ کو شروعات سے بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کیریکٹر ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے پچھلے کچھ وقت میں، ہم اس کو وہ ایک نظریہ، اگر صرف اسی نظریے سے دیکھیں تو جس طریقے سے آج کل ویسٹ کے جو حملے ہو رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو لے کر کے ہوں یا اسلام کے رویے کو لے کر کے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ کے اندر تھے تب تک کیونکہ کمزور تھے، طاقت نہیں تھی، پاور نہیں تھی، اس لیے بڑے رحم دل بنے رہتے تھے۔ جو تم کہتے ہو نا رحمت للعالمین، وہ صرف مجبوری میں تھے۔ وہ جیسے ہی ان کے پاس پاور آئی ہے، ایک ہم ان کا دوسرا چہرہ دیکھتے ہیں جو مدینہ میں جا کر کے آتا ہے، ان کی اصلی پرسنالٹی نکھر کر کے آتی ہے، جو کہ ایک خونریز انسان کی ہے، جو کہ ہر جگہ بلڈ بات کرتے رہتے ہیں، ہائی وے رابری کرتے رہتے ہیں۔ جہاں پر بھی انہوں نے دیکھا کہیں پر کوئی وفد جا رہا ہے تو اس کو لوٹ لیا، کوئی کارواں جا رہا ہے تو اس کو لوٹ لیا، کسی قبیلے پر جا کر حملہ ور ہوگا اور ان کو جا کر کے قتل کر دیا۔ تو یہ ایک کانٹراسٹ جو ہم نے دیکھا تھا، جو ہمارے علماء اکرام نے شروعات سے، اب اس کا کوئی بھی مصلحت رہی ہو کہ انہوں نے کس وجہ سے کہا، کیا کہا، نو ڈاؤٹ جو میں شروعات سے کہتا ہوں کہ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہمیں رکھ کر کے دکھایا گیا ہے۔ تو جب ہم کیا ہوتا ہے، جب میں بتانے کے مقصد کیا تھا کہ جب ہم ایک طریقے سے رحمت للعالمین والا صرف پرسپیکٹیو پڑھتے ہیں رسول اللہ کی پرسنالٹی کا، اور ویسٹ ہمیں دکھاتا ہے، بمبارڈمنٹ کرتا ہے ہمارے اوپر رسول اللہ کے ایسے ایسی واقعات اٹھا کر کے لاتے ہیں، جیسے کہ میں ایکسپیڈیشنز کے بارے میں بات کروں، خاص طور سے یہی ایکسپیڈیشن دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بنو بکر بن کلاب کی طرف کہ جاؤ ان سے ان کے اوپر حملہ ور ہو۔ تو اگر ہمیں اس کا ریزن نہیں پتہ ہوگا، ایک کانٹیکسٹ نہیں پتہ ہوگا اس کا، تو ہمیں یہی لگے گا ہو سکتا ہے، اور کیونکہ آپ کو دیکھیے جو سب سے آپ کہیں گے ایزیلی ایکسیسیبل کتاب ہے، جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے سیرت کی، الرحیق المختوم، دا سیلڈ نیکٹر، جو اس کے اندر یہ سارے واقعات جو ہیں مطلب درج کیے ہوئے ہیں، وہاں پر لکھے ہوئے ہیں یہ سارے واقعات۔ تو پھر ایک ہو سکتا ہے، اور دیکھتے بھی ہم معاشرے کے اندر کہ جو ایک لبرل طبقے کا جو مسلمان ہے وہ پھر متنفر نعوذ باللہ ہونے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے، اور جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے متنفر ہوا
وہیں سے وہ دین سے متنفر ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے دین کا سارا بیس ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد بھیجا تھا بنو بکر بن کلاب کی طرف، وہ اس لیے بھیجا تھا کیونکہ یہ آس پاس کی جو اسٹیٹس تھیں وہ ہاسٹائل تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کہ جو مدینہ کی ایک اسٹیٹ تھی جو بنی ہوئی تھی مسلمانوں کی، جو مسلم اسٹیٹ تھی، اس کے لیے ہاسٹائل تھیں، آس پاس یہ قبیلے تھے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا احزاب میں قریش کا ساتھ دے کر کے آ گئے تھے، حملہ ور ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو دیکھیے ایک بہترین اسٹیٹس مین وہی ہوتا ہے جو اپنی اسٹیٹ کو اسٹیبل رکھ پائے اور اس کو جو آس پاس کے اس کے جو تھریٹس ہیں ان کو نیوٹرلائز کر پائے، جو خطرات ہیں بیرونی خطرات ان کو نیوٹرلائز کر دے۔ آج کے معاشرے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر اسٹیٹ یہ کام کرتی ہے، جو اس کے آس پاس اگر خطرات موجود ہیں تو وہ ان کے خلاف الرٹ پر رہتی ہے، اور ان کے خلاف جس طریقے سے ہو پائے وہ جنگی مہم جاری کرتی رہتی ہے تاکہ وہ ان کو بیک فٹ پر رکھ سکیں اور وہ ان کے خلاف چڑھ کر کے نہیں آئیں، اپنی ڈومینینس دکھا سکیں اپنا۔ تو ٹھیک ہر جگہ ہوتا ہے یہ آج کے معاشرے میں، جو نیشن اسٹیٹس کی جو یہ ورلڈ ہے، ہر جگہ ہر کوئی کرتا رہتا ہے، چاہے وہ یو ایس اے ہو، چاہے وہ آپ کہیں کہ برٹن ہو، فرانس ہو، کوئی بھی کنٹری ہو آپ دنیا کے آپ دیکھ لیجیے، ان کا ایک نہ ایک بیرونی خطرہ ہوگا، کم سے کم منیمم ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہوگا، جس کو دکھا کر کے ان کی ساری پالیٹکس چلتی ہے، اور جس کی وجہ سے اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہتھیار خریدنا ہے، جنگوں پر جانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، اسٹاک میں اپنے رکھے جاتے ہیں۔ ہتھیار وہ کس لیے رکھے جاتے ہیں؟ جو ان کے بیرونی خطرات ہیں، تاکہ ان کو ڈرا سکیں، ان کے اوپر ایک ڈومیننس دکھا سکیں اپنا۔ تو یہ آپ کہیں کہ بہت 1400 سال پہلے کی ایک ورلڈ ہے، ایک دنیا ہے جہاں پر اس طریقے سے اپنے جو بیرونی خطرات ہیں، جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، ان کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس جایا جائے، ان کے اوپر حملہ ور ہوا جائے اور ان کو اپنے الائنس میں لے کر کے آیا جائے، ان کے ساتھ آپ کہیں کہ کوئی بھی ایک صلح کر لی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی طریقے سے جو آس پاس کے قبیلے آ گئے تھے احزاب میں، رسول اللہ چاہتے تھے کہ کہیں دوبارہ ایسی سچویشن کھڑی نہ ہو، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ وفد بھیجتے ہیں، الگ الگ ایکسپیڈیشنز بھیجتے ہیں۔ اس موقع پر بنو بکر بن کلاب کے پاس بھیجتے ہیں کیونکہ ایک بڑا قبیلہ تھا، ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ نہیں آ جائے، اگلی بار حملہ ور ہو جائے، دیکھیں کہ ایک بار حملہ کر دیا ہے، ہم کہیں اور سے دوبارہ سے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو پائے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی ایک وفد بھیجتے ہیں مسلمانوں کا، اور وہاں پر مسلمان جاتے ہیں، حملہ ور ہوتے ہیں، ان کو حالانکہ کسی طریقے سے شاید خبر مل جاتی تو کچھ لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ وہاں سے، اور کافی سارا مسلمانوں کے پاس آپ کہیں کہ جب بھاگے ہیں وہاں سے اپنی جگہ کو چھوڑ کر، تو وہاں پر بہت ساری چیزیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ بہت سارا مال غنیمت آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے پاس ایک شخص کو پکڑتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے ثمامہ ابن اسل، ثمامہ ابن اسل الحنفی۔ تو یہ جو ہوتے ہیں، جو وہاں کی ٹرائب تھی، ایک بنو حنیفہ ٹرائب تھی، وہاں کے سردار ہوتے ہیں، اور بنو حنیفہ کی ٹرائب کے جو سردار تھے، اب اس میں الگ الگ روایتوں میں آتا ہے، کچھ میں آتا ہے کہ وہ کچھ ملنے آئے تھے بنو بکر والوں کے پاس، اور کچھ میں آتا ہے کہ ان کو بھیجا تھا جو مسلمہ الکذاب تھا، جو کہ آپ کہیں کہ ایک جھوٹے نبی ہونے کا جس نے دعویٰ کیا تھا۔ یہ اکلوتا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی، جب رسول اللہ کی موجود تھے اس دنیا میں، تو اس نے وہاں پر جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حالانکہ اس کی بھی ایک اپنے آپ میں بیک گراؤنڈ سٹوری ہے بہت لمبی، اس کو ہم ڈسکس کرنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ تو مسلمہ الکذاب جو تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ حالانکہ کچھ بھی ہمیں اوتھینٹک روایت سے ایسا ملتا نہیں کہ ایگزیکٹلی کس وجہ سے آیا تھا، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ اس کے ریزنس آتے ہیں۔ تو خیر مسلمان ان کو پکڑ لیتے ہیں، محمد ابن مسلمہ جو ان کو اپنے ایک طریقے سے کہنے گرفتار کر کر کے رسول اللہ کے پاس لے کر کے جاتے ہیں مدینہ، اور حالانکہ ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا یہ کون ہے، ثمامہ الاسنی ہے، ثمامہ ابن اتل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کس کو پکڑا ہے؟ ان سے پوچھتے ہیں مسلمہ وہ محمد ابن مسلمہ سے، تو محمد ابن مسلمہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بنو حنیفہ ٹرائب کا، بنو حنیفہ جو ایک قبیلہ ہے اس کے سردار ہیں جن کا نام ہے ثمامہ ابن اسل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ وہ شخص میرے ہاتھ لگ جائے، کیونکہ انہوں نے الگ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ غداری کی تھی یا کوئی اور ریزن تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑنا چاہتے تھے، تو وہ رسول اللہ کی دعا بھی قبول ہوئی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ دن کے لیے کہتے ہیں کہ انہیں وہاں مسجد نبوی جو اس سے باندھ دیا جائے، کیونکہ ایسا تو نہیں تھا، کوئی جیل وغیرہ تو نہیں تھی پراپر جہاں پر رکھا جائے قیدیوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبوی میں ہی بندھوا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ باندھ کر کے ان کو ایک پلر سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اب جب بھی وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، صحابہ کرام کو درس دیا کرتے تھے، تو یہ سنا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک کویسچن کیا کرتے تھے کہ تمہارے پاس کیا ہے، ان سے پوچھتے تھے۔ ان کی مطلب ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ انسان ایک ٹرائب تھی، ایک ٹرائب کا قبیلے کا سردار ہے جو اپنے آپ کو بہت اسٹیٹس بہت ہائی سمجھتا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تمہارے پاس کیا ہے، کہ اب تمہاری اوقات کیا رہ گئی ہے صرف۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھلا کر کہہ لیں اس کا ایگزیکٹلی ٹون، کیونکہ دیکھیے جب بولنے میں کہتا ہے تو ہو سکتا ہے سمجھ میں آتا ہو، لیکن لکھی ہوئی بات اس طریقے سے اس میں ایموشنز نہیں ہوتے ہیں،
تو جھنجھلا کر کے کہہ لیں یا غصے میں کہہ لیں یا ایروگنس میں کہہ لیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ ان کو ٹانٹ کر رہے ہیں کہ اب تمہارے پاس کیا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو محمد، اگر تمہیں مجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر دو، میں معافی نہیں مانگوں گا کسی چیز کے لیے، کہیں تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں کچھ تم سے گڑ گڑاؤں، اپنی جو زندگی اس کی بھیک مانگوں، تو میں وہ نہیں کرنے والا ہوں کبھی بھی۔ اور اگر تم مجھے آزاد کرنا چاہتے ہو، کیونکہ ان کو دکھتا ہے کہ ابھی تک قتل تو مجھے نہیں کرا ہے، قتل کرنا ہوتا تو شروعات میں ہی قتل کر دیتے ہیں، اور اگر تم مجھے آزاد کرنا چاہتے ہو تو تم مجھے آزاد کر دو، اور تم پاؤ گے کہ میں ہمیشہ اس احسان کا جو ہے اپنے اوپر وہ رکھوں گا، یہ احسان تمہارا یاد رکھوں گا جو تم نے مجھے اگر آزاد کر دیا تو۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پیسہ چاہیے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ جو چھوڑنے کے عوض میں پیسہ لیا جاتا ہے، جو رینسم لیا جاتا ہے، کہتے ہیں اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو میرے پاس بہت سارا پیسہ، میرے قبیلے والے بہت سارا پیسہ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے۔ 2-3 بار یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، رسول اللہ جب بھی آیا کرتے تھے ان سے پوچھا کرتے تھے، تو اور رسول اللہ جب درس دیا کرتے تھے تو وہ سنا بھی کرتے تھے رسول اللہ کے درس کو۔ 3-4 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، جب کوئی لینے بھی نہیں آتا ان کو آزاد کرانے بھی نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کو آزاد کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں وہاں سے فوراً بھاگتے ہیں اور پاس کی ایک جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر غسل لیتے ہیں اور اپنے کپڑے وغیرہ بدل کر کے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت لیتے ہیں اور ان کا اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آج سے پہلے آپ کی شکل سے زیادہ بری شکل مجھے ناگوارہ شکل کوئی نہیں لگتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں آپ کو قتل کر دوں کسی بھی طریقے سے، اور آپ کے دین سے زیادہ برا جو دین ہے وہ مجھے کوئی دین نہیں لگتا تھا اس دنیا کے اندر، میں چاہتا تھا کسی طریقے سے اس دین کو مٹا دوں، لیکن اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں آج جو میں نے اسلام قبول کیا ہے، مجھے آپ کے دین سے زیادہ بہترین دین، سب سے اپنے دل کے قریب اس سے زیادہ دین کوئی نہیں لگتا ہے، اور آپ کے چہرہ مبارک سے زیادہ خوبصورت، عزیز اور محبت والا چہرہ مجھے کوئی نہیں لگتا ہے۔ ایک طریقے سے مطلب ایک آپ کہیں کہ ڈائمینشنز بدل جاتے ہیں، ان کے پرسپیکٹیو بدل جاتے ہیں زندگی کو دیکھنے کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ اسلام میں انٹر آتے ہیں تو رسول اللہ ان کے لیے سب سے عظیم شخصیت بن جاتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اسلام قبول کرتا ہے یا جو مسلمان ہیں ان کے لیے سب سے بڑھ کر جو پرسنالٹی ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ چاہے زیادہ تر لوگوں کی دعوے میں ہی ہو، صرف اپنی زبان سے ہی کہتے ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، ایکشنز میں ان کے کچھ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ عمرہ کرائیں۔ جب وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر قریش جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، جب عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ، کیونکہ پہلے جو جاہلیت کا طریقہ ہوتا تھا اس میں الگ ہوتے تھے، اور ان کی پھر خبر بھی پہنچ جاتی ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، تو لوگ قریش کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، جو ایک نیا اچھا دین ہے جو مجھے سمجھ میں آیا، جو پریکٹیکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دین اختیار کر لیا اور تم لوگ بھی اسی دین کو اختیار کر لو۔ تو وہاں پر ہاسٹائل ہوتے ہیں تھوڑا سا قریش، ان کے اوپر دھمکیاں دیتے ہیں ان لوگوں، تو وہ قریش کو بڑھ کر کے دھمکی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے کوئی دھمکی مت دو، بلکہ جو میرا قبیلہ ہے بنو حنیفہ جو یمامہ کی طرف تھا، وہ کہتے ہیں وہاں سے سب سے زیادہ ایک گرین، جو آپ کہیں کہ اناج سب سے زیادہ کوانٹٹی میں وہاں سے آیا کرتا تھا مکہ والوں کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کعبے کے سامنے کہ میں تمہیں ایک بھی اناج نہیں دوں گا، ایک بھی اناج نہیں آنے دوں گا تمہارے تک، یعنی کہ مکہ تک نہیں پہنچنے دوں گا، اور تم بھوکے مرو گے، بھوک مری میں رہو گے تم سب۔ اور یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں کہ میں نہیں دوں گا ان کو۔ پھر وہ رسول اللہ، اب یہ جو چیز تھی قریش کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہے کہ اگر وہاں سے اناج نہیں ہے جو کہ ایک بڑی کوانٹٹی میں آتا تھا، تو یہاں پر کہیں ایسا نہیں ہو کہ بھوک مری بہت زیادہ ہو جائے، کھانے کے لالے ہو جائیں یہاں۔ تو وہ جا کر کے اس میں سے ابو سفیان جو ہیں وہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک خط لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کہتے ہیں کہ سمامہ نے ابھی اسلام قبول کیا اور انہوں نے آ کر کے ایسا ایسا ہمارے ساتھ برتاؤ کیا، اور انہوں نے ہمیں گرین دینے سے یعنی کہ اناج دینے سے منع کر دیا ہے بالکل، تو ہمارے لیے بہت ہی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے گی یہاں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمامہ کو بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا مت کرو، ہاں ہاسٹائل ہیں قریش جو ہیں ہمارے دین کے خلاف اور ہمارے خلاف، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں بہت سارے بے قصور بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، بزرگ ہوں گے جو نہیں بھی چاہتے ہوں گے لیکن قریش کی وجہ سے ہاسٹائل ہیں، تو تم ان کا کھانا پینا بند مت کرو، ان کو وہ ویسے ہی جانے دو جیسا کہ تمہارے یہاں پہلے جاتا تھا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف اور رحمت للعالمین والا جو ایک پرسپیکٹیو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ اگر چاہتے تو جیسا آج کے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جنگ میں تو سب جائز ہے، مارو قتل کرو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے، بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے، ایون ایٹامک بامز گرا دیے جاتے ہیں پوری پوری کنٹریز کے اوپر، کتنے لوگوں کو وہاں پر بے قصور ایسے ہوتے ہیں جو مارے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔
اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری دشمنی بے شک قریش سے ہے، وہ ہمارے دین کے خلاف بھی ہیں، میرے بھی خلاف ہے، میری جان لینے کے اوپر اتاروں ہیں وہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں جو بے قصور لوگ ہیں ان کو بنا وجہ مارا جائے۔ ہاں، جو ہاسٹائل لوگ ہیں ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایک دم غصے کا بھی ایٹیٹیوڈ دکھاتے تھے، کوئی نرمی ان کے خلاف نہیں دکھاتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ثمامہ جو ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پھر جو وہ انہوں نے اپنی قسم تھی اس سے واپس آتے ہیں، اور وہ جو ان کا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس طریقے سے اناج پہلے آتا تھا ویسے ہی آتا رہے گا۔ اسی میں آپ کہیں کہ جو ثمامہ ہیں وہ کافی وقت تک حیات رہتے ہیں، بہت وقت تک زندہ رہتے ہیں، اور مسیلمہ الکذاب کے خلاف جو جنگ ہوتی ہے، جنگ یمامہ، اس تک میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہاں تک رہتے ہیں۔ ان کے مطلب ایک سگنیفیکنٹ چیز یہ آتی ہے کہ جس ٹرائب کے وہ تھے اسی ٹرائب میں سے ایک کذاب جو کہیں جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ جس نے کیا تھا، اسی شخص کے ساتھ پہلے تھے، لیکن اسلام قبول ہونے کے بعد پھر اسی کے خلاف لڑتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو کہ ایکسپیڈیشن تھا محمد ابن مسلمہ کا، جو ایکسپیڈیشن مطلب لڑائی کے لیے تو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو واقعہ تھا ایک ثمامہ کا، اس کے لیے زیادہ جانا جاتا ہے۔ اب ایک اور جو ہے وہ واقعہ تھا انویژن آف بنو لحیان کا، یعنی کہ انویژن کہتے ہیں حملہ کرنے کا، بنا کسی آپ کہیں کہ پرووکیشن کے حملہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جو بنو لحیان قبیلہ تھا اس کے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہی وہ قبیلہ تھا جس نے آپ کہیں کہ الرجی کا جو میں نے ایک واقعہ پڑھایا تھا شروعات میں، الرجی اور بئر معونہ کے 2 واقعات پڑھائے تھے، جس میں صحابہ کرام کو لے گئے تھے دھوکے سے اور شہید کر دیا تھا ان کو، لے جا کر کے راستے میں ہی میسیکر کر دیا تھا ان کا۔ تو اس میں الرجی کا جو تھا جس میں 10 صحابہ کرام کو لے کر کے جاتے ہیں اور ان کو دھوکے سے شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ وہ قبیلہ تھا۔ ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ، کیونکہ اب دیکھیے حجاز کے ہی پاس میں، حجاز میں ہی رہا کرتے تھے اور مکہ کے تھوڑا اوپر رہا کرتے تھے، مکہ کے پاس میں۔ تو ان کو ویسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کہ جو غزوہ احزاب ہوا ہے، اس میں جو الگ الگ احزاب آئے تھے، جو الگ الگ گروپس آئے تھے، وہ الگ الگ تتر پہ بکھر گئے ہیں پورے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے کیونکہ آس پاس کی جو ٹرائبس تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انویٹ کر رہے تھے، تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ اب بہترین موقع ہے کہ ان کو بھی جا کر انویٹ کیا جائے اور ان سے جو بدلہ ہے، جو معاملہ ہے، برابر کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور جب یہ عذاب کے بعد کا ہی واقعہ ہے، ربیع الاول یا جمادی الاولیٰ کا آتا ہے، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ اس کی تاریخ آتی ہے کہ ربیع الاول 6 ہجری میں ہوا ہے، کچھ میں آتا ہے کہ جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں ہوا ہے۔ 200 صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اور ان تک کسی ذرائع سے خبر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ خبر اس وقت کوئی بددور جا رہا ہے کسی طرح راستے سے، اس کو پتہ چل گیا، وہاں تک خبر پہلے ٹریول کر جایا کرتی تھی، یا کچھ اپنے اسپائز بھی لگایا کرتے تھے، جاسوس لگایا کرتے تھے۔ تو خیر ان تک واللہ عالم کیسے ان تک خبر پہنچ جاتی ہے، اور یہ پہلے سے ہی بھاگ جاتے ہیں، پہاڑی پر جا کر کے چھپ جاتے ہیں، کسی پہاڑی میں جا کر کے، چھوٹا قبیلہ تھا، اور اس کے پیچھے اپنے پیچھے سارا سامان چھوڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، صحابہ کرام وہاں پہنچتے ہیں، بہت سارے آپ کہیں کہ ان کے ہاتھ میں مال غنیمت آتا ہے، اور ان سب کو کیپچر کرتے ہیں مسلمان جو ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت وہاں پر رکتے ہیں، اور وہاں سے 10 گھڑ سواروں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور آگے بھیجتے ہیں، یعنی اگر میپ میں دیکھیں تو تھوڑا اور نیچے بھیجتے ہیں، ایک جگہ ہے قرع الغمیم، قرع الغمیم میں بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ قریش کو یہ پتہ چلے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں ہیں، مطلب ان کی جو ایک اتنا بڑا وفد، وہ اتنا بڑا ایکسپیڈیشن جو لے کر کے آئے تھے قریش، جو کہ غزوہ احزاب میں سارے الگ الگ جو جتھے تھے ان کو لے کر کے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے ڈرے نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے نہیں ہیں، مدینہ میں نہیں بیٹھے ہیں، باہر آئے ہیں، باہر آنے کے بعد جو الگ الگ گروپس تھے جو مطلب خطرہ تھے، تھریٹ تھے، ان کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور غمیم تک، قرہ الغمیم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی ہے 10 گھڑ سواروں کا، اسی لیے بھیجتے ہیں کہ ان تک خبر پہنچے کہ ان کے وفد جو ہیں، ان کے ایکسپیڈیشنز جو ہیں یہاں تک آ رہے ہیں، یہاں تک انویٹ کر رہے ہیں وہ، اور اس سے ان کو پتہ چل جائے، کنفرم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری مائٹ کے بارے میں، ملٹری پاور کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کمزور نہیں ہے۔ اگر آپ، وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ دھوکے سے لے کر کے آ گئے تھے اچانک سے، لیکن اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منور کر کر کے اپنے شہر کو بچا لیا، لیکن اگر اب دوبارہ سے آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الگ الگ قبیلے ہیں ان کو نیوٹرلائز کر چکے ہیں، آخری باری آپ ہی کی ہے، آپ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اب دوبارہ اس چیز کو کرنے کی وہ نہیں سوچیں۔ تو یہی ایک طریقے سے ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کہ آج کی جو نیشن اسٹیٹس ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہوتا ہے ان کو اپنی پاور دکھائی جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم کسی سے کمزور نہیں ہیں، چاہے کتنا بھی کمزور ملک ہو، وہ اپنے میڈیا کے تھرو ہو یا پھر اپنی ملٹری ایکٹیویٹیز کے تھرو وہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے، اگر اس کے پاس نیوکلیر پاور ہے تو وہ نیوکلیر پاور کو پریکٹس کرتا ہے، دکھاتے ہیں کہ ہاں دیکھ لو ہم نیوکلیر پاور ہیں، کوئی ہم سے لڑے نہیں آ کر کے، یا اگر ان کی بہت بڑی ملٹری مائٹ ہے تو وہ اپنی ملٹری کو دکھاتے ہیں، شوکیس کرتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے ان کے الگ الگ ہوتے ہیں تو ان میں وہ اپنی ملٹری مائٹ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی زبردست ہماری آرمی ہے۔
اب وہی چیزیں 1400 سال پہلے لے جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طریقے سے ملٹری مائٹ دکھایا جاتا تھا کہ دوسرے قبیلے کے اوپر جا کر کے حملہ آور ہو جائیں اور ان کو دکھائیں کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ لڑنے والے جنگجو لوگ ہیں جو اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرتے ہیں اور وہ ہر وقت ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ اگر کل کو ہمارے خلاف جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونا چاہیے، اس لیے آپ ہمارے خلاف نہیں جائیں۔ تو آج کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک شعر بھی ہے، وسیم بریلوی ایک شاعر ہیں بریلی کے، بہت مشہور شاعر ہیں، اگر جو لوگ شاعری سنتے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا، انہوں نے ہو سکتا ہے یہ شعر سن بھی رکھا ہو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک زندہ قوم جو ہوتی ہے نا، مطلب جس کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک آپ کہیں کہ ڈومیننس والا، نہیں ہم کسی کے تابع نہیں رہیں گے، ہم کسی سے ڈر کر نہیں رہیں گے، ہم اپنے آپ میں ایک آپ کہیں کہ سویلائزیشن ہے، ہم کیوں کسی کے تابع رہیں، کیوں کسی سے ڈر کر رہیں۔ ایک انڈیویجول پرسنالٹی میں بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے، ایک گروپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ایک اسٹیٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم ٹرکل ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو انڈیویجول کے لیے لینا چاہیں یا ایک اسٹیٹ کے لیے لینا چاہیں، دونوں میں ہی آپ کہیں کہ یہ چیز بالکل ویسی ہی ہے کہ اگر انسان زندہ ہے تو اس کو زندہ دکھنا چاہیے۔ ہاں ایسا نہیں ہو کہ ہر کسی کی بات کو مانے، ہر کسی کے آگے جھک جائے، جو یہ شخص کہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، جو وہ شخص کہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہا وہ بھی مان لیا، جو انہوں نے اپنا کوئی اسٹینڈ ہی نہیں ہے، اپنا کوئی اسٹانس ہی نہیں ہے ان کا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کلیئرلی ان کو دکھا دیا قریش کو کہ دیکھو تم ایسا مت سمجھنا کہ اگر تم آ گئے تھے ہمارے پاس، یعنی کہ اگر تم نے ہمارا گھراؤ کر لیا تھا، ہم مدینہ کے اندر ایک ایسی انفارچونیٹ سچویشن آ گئی تھی کہ ہمیں خندق کھود کر کے اپنے آپ کو وہیں پروٹیکٹ کرنا پڑا تھا اپنے مدینہ کے اندر، تو یہ مت سمجھنا کہ ہم باہر نہیں آ سکتے، ہم تمہارے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، یہاں تک ہم تمہارے ایریاز جو تمہارے ڈومیننس کے ایریاز ہیں وہاں تک آ کر کے ہم دکھا رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں اگلی بار پرووک کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ کلیئر آؤٹ میسیج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ملٹری پاور دکھانے کا۔ اور کچھ روایتوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صلاۃ الخوف ہے وہ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے لیجسلیٹ کی ہے، یہیں پر بتائی ہے کہ جب قریش کو یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کا وفد آیا ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے 10 گھڑ سوار بھیجے تھے، تو وہ اپنے پیچھے سے کچھ لوگ بھیجتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہیں، کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں ابھی یا نہیں۔ تو خالد بن ولید کے ساتھ ایک وفد بھیجا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہی وہ جگہ تھی جہاں پر خالد بن ولید اٹیک کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ صلاۃ الخوف آ گئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، پیچھے والے مانیٹر کرتے رہیں گے سچویشن کو، جب 2 رکعت ہو جائیں گے تو وہ چلے جائیں گے، جو پیچھے مانیٹر کر رہے تھے وہ آگے آ کر کے اپنی 2 رکعت پڑھیں گے، پھر جو پیچھے گئے تھے وہ لوگ مانیٹر کرتے رہیں گے، امام کی پوری 4 رکعت ایک بار میں ہو جائیں گی، لیکن جو پیچھے مقتدی ہیں ان کی 2 شفٹ میں ہوں گی وہ۔ حالانکہ اس کو لے کر کے ایک فقہی بہت بحث ہے اپنے آپ میں کہ کب ہوئی، مطلب اس کو کیسے ادا کیا جائے، کیسے نہیں ادا کیا جائے، اور اس چیز کو لے کر بھی اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر صلاۃ الخوف جو ہے وہ لیجسلیٹ ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ تھی اس کے وقت اس موقع پر لیجسلیٹ ہوئی ہے جو صلاۃ الخوف۔ اب ایک اور جو ایکسپیڈیشن جو ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں وہ ہے ایکسپیڈیشن آف زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، العیس ایک جگہ تھی العیس، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی لیڈر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں۔ جمادی الاولیٰ 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اس میں لگ بھگ 170 گھڑ سواروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 170 ہارس مین کے ساتھ بھیجتے ہیں ایک ایکسپیڈیشن پر، جو ایک جگہ ہے العیس جو میں نے آپ کو بتایا، اور وہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، کارواں آ رہا ہوتا ہے ایک قریش کا، جو آپ میں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ویسٹ کی میڈیا وہ انہی واقعات کو اٹھاتی ہے کہ دیکھو ایک اور کارواں آ رہا ہے، پہلے ابو سفیان کا لوٹا، اب یہ دوسرا کارواں آ رہا تھا قریش کا تو اس کو لوٹ لیا۔ حالانکہ کانٹیکس نہیں دکھائیں گے کہ کیا مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اور انہی کا سامان لے کر جا کر کے بیچا کرتے تھے، جو سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا تھا، یہ کوئی نہیں دکھائے گا، جیسا آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا۔ اب اس وقت اگر میں کہوں تو بہت ہائی لائٹڈ جو ہے وہ اس وقت غازہ وار چل رہا ہے، تو اس میں اب پوری میڈیا جو ویسٹرن میڈیا اس پر تو ہے کہ ہاں غازہ کو آتنکوادی دکھانے کے لیے، ایک ٹیررسٹ دکھانے کے لیے کہ انہوں نے ایسا کیا، 7 تاریخ کو 7 اکتوبر کو ایسا کیا، لیکن ایک ہسٹری جو پوری رہی ہے 70-75 سال کی وہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے اوپر کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، مظلوم مطلب بالکل ان کے اوپر حد درجے کی ایک لمٹ ایکسٹینڈ ہو گئی تھی، جس کو کہتے ہیں بیک اگینسٹ دا وال، جہاں سے ان کے پیچھے کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے پھر جو وہ کام کیے ہیں جو انہوں نے اب کیے ہیں اس بار، تو وہ ان کے اوپر جو 75 سال سے ظلم ہو رہے ہیں وہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس ظلم کے بعد بھی جو اب ہوا ہے 7 تاریخ کے بعد، انہوں نے تو ایک دن کیا جو اپنے آپ کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ ہاں ہم بھی ہیں، ہمارے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہم بھی ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے اوپر کیا جا رہا ہے آفیشیلی گورنمنٹس کی طرف سے، اور پورے جو نیشن سٹیٹس ہیں، الگ الگ نیشنز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک اسرائیل کو ان کے اوپر کرنے کے لیے۔ آپ سوچیں کیسے فاسفورس بم ان کے اوپر گرائے جا رہے ہیں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو، ایون پریگننٹ عورتیں جو ہیں ان کا بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا، ان کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔
معصوم جو پیدا ہوئے ہیں، مطلب بہت ساری ایسی پریگننٹ عورتیں تھیں جن کا حمل بھی ضائع ہوگا اس وجہ سے کہ اتنے زیادہ بامبنگ وہاں پر ہو رہی ہے، اور ان کے اوپر مطلب جو IDF کے جو سولجرز ہیں، جو اسرائیل کے سولجر ہیں، ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ لوگ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ 1400 سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیکیٹس، مینرز، وارز کو لے کر کے، لڑائیوں کو لے کر کے ان سے 1000 گنا بہتر تھے، ان سے 1000 گنا، اور ان سے کیا سب سے بہتر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے ہی آ کر کے دنیا کو یہ چیز دکھائی ہے کہ وار، جنگ کے اندر بھی کوئی ایٹیکیٹس اور مینرز ہوتے ہیں، عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، بچوں کو نہیں ہاتھ لگایا جائے گا، پیڑ پودے جو ہیں ان کو نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ سارے قوانین جو ہیں، ساری چیزیں جو آپ آج بات کرتے ہیں نا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر، وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے سائڈ کی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو قتل و غارت کی جاتی تھی، عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی، بچوں کو، بزرگوں کو، سب کو قتل کیا جاتا تھا، جو آج بھی ہو رہا ہے، 1400 سال بھی بعد بھی ہو رہا ہے، اور رسول اللہ سے کافی وقت پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ایک ڈیٹرنٹ سیٹ کیا تھا، اور ایک وقت تھا جب تک مسلمان آرمی رہا کرتی تھی، مسلمانوں کا ڈومیننس تھا، خلافت تھی مسلمانوں کی، تو وہ لڑنے کے بھی ایک رولز تھے۔ اگر کروسیڈرز کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں تو آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے ہوتا ہے۔ اور جو آپ کہیں کہ الاقصی کو فتح کرنے کا، جو صلاح الدین ایوبی کا جو آپ کہیں کہ فتح کرنے کا جو واقعہ مشہور ہے، آج تک ویسٹ جو ہے صلاح الدین ایوبی کو برا نہیں کہہ پاتی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسے ڈیٹرنٹ سیٹ کر دیا تھا، ایسا انہوں نے آپ کہیں کہ مائل سٹون سیٹ کر دیا تھا، جس کو وہ خود حیران تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے الاقصی کو فتح کیا تھا، جب ہم نے القدس میں گھسے تھے، کروسیڈ ہم نے کیے تھے، تو ہم نے ایسی قتل و غارت کری تھی کہ ہم نے نہ عورتوں کو چھوڑا تھا، نہ بزرگوں کو، نہ بچوں کو، نالیوں میں خون بہہ رہا تھا مسلمانوں کا۔ تو وہ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ ہم تم سے نہیں سیکھتے، ویسٹ جو ہے وہ ہمارا ٹیچر نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کو دیکھ کر کے سیکھیں۔ اگر انہوں نے قتل و غارت کیا تو ہم بھی ریٹیلیشن میں ان کی مطلب ہر چیز کو بھول جائیں، حرمت کو پامال کر دیں، عورتوں بچوں کو ماریں، بزرگوں کو قتل کریں، بے قصور لوگوں کو قتل کریں۔ ہمارے ٹیچر اسلام ہے، اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے ہمارے لیے ڈیٹرنٹ سیٹ کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ جنگ کے کیا قوانین ہوتے ہیں۔ تو وہی چیز ہے کہ پھر یہاں پر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں بار بار کہہ رہا ہوں بتانے کا وہی ہے، مطلب کہ جب تک کانٹیکس نہیں پتہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پولیٹیکلی انالائز نہیں کریں گے ہم، تب تک ہم ان واقعوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ پھر وہی چیز ہوگی کہ ہم ایک مطلب آپ کہیں کہ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، ان کی سیرت کو اپنی زندگی سے۔ ہمیں لگے گا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی پرسنالٹی تھے جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے جو ان کو لگا وہ انہوں نے وہاں پر کیا، یا غلط چیزیں ہی انہوں نے کیا، نعوذ باللہ ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹس آ جائیں گے جب تک ہم پولیٹیکلی انالائز نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی قریش کو اپنا دبدبہ دکھانے کے لیے کہ ہاں تم ہمارے پر حملہ ور نہیں ہوگے، ہم تمہارا جو ایک اکنامک راؤٹ ہے یہاں سے جو تم سیریا جاتے ہو نکل کر کے، اگر تم نے ہمارے پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی، ہمارے پر ہاسٹائل ہوئے، تو ہم یہ تمہاری جو اکنامک ٹائی ہے ہم اس کو کاٹ دیں گے، بالکل تمہیں چوک کر دیں گے، تم اپنا بزنس وغیرہ کہاں سے کرو گے، اس لیے ہم سے کچھ مت کہو، تمہارا بزنس ہم کنڈکٹ کرنے دیں گے تمہیں، لیکن تم کرو گے تو ہم یہ بزنس جو تمہارا راؤٹ ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفد بھیجتے ہیں 170 لوگوں کا، جس کی آپ کہیں کہ عیادت کرتے ہوتے ہیں، یہ لیڈر ہوتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ جا کر کے انٹرسیپٹ کرتے ہیں قریش کے اس کاروان کو، حالانکہ وہ سیریا سے واپس آ رہا ہوتا ہے، زیادہ تر چیزیں بیچ دی ہوتی ہیں، اس پر جو ویلتھ ہوتی ہے سارا پیسہ ہی ہوتا ہے، جتنا بھی مطلب وہ خرید و فروخت کہاں کے وہاں سے لائے ہوں گے، تو وہ سارا اس کو ضبط کر لیتے ہیں مسلمان جو ہیں، پکڑ لیتے ہیں اس پورا جو قافلہ تھا۔ اب اس قافلے کے جو آپ کہیں لیڈر ہوتے ہیں، جو لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ابو العاص ابن الربیہ۔ اب یہ ہیں، اگر آپ لوگ سیرت بہت اچھے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے یہ شوہر تھے، اور انہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کرا تھا، مکہ میں ہی رہ رہے تھے، لیکن حضرت زینب یہ یہاں آ جاتی ہیں، وہ ہم پورا واقعہ جو ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل سے پچھلے کلاسز میں۔ تو یہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، جب یہ آتے ہیں مدینہ لے کر کے آیا جاتا ہے ان کو، ان کی ساری ویلتھ جو تھی، پیسہ جو تھا وہ ضبط کر لیا جاتا ہے، تو یہ بھاگ کر کے کسی طریقے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ ان سے مطلب ایک طریقے سے بیگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم جو تمہارے والد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تم میری آزادی اور جو میرا مال انہوں نے ضبط کیا مجھے واپس دلوا دو، ورنہ مکہ والے جو ہیں میرا جینا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، میرے لیے بہت ہی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے گی، یہ جو ہے بہت ہی میرے لیے چیلنجنگ ہو جائے گی یہ سچویشن۔ تو کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ نماز کے بعد صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر کے اعلان کر دیتی ہیں کہ میں نے ابو العاص ابن الربیہ کو امان دے دی ہے۔ اب امان جو ہے، پروٹیکشن جو ہے اسلامک اسٹیٹ میں ایک بہت بڑی چیز ہے، کوئی بچہ بھی، کوئی عورت، کوئی بزرگ، کوئی بھی کسی بھی نان مسلم کو امان دے سکتا ہے جو کہ سٹیزن نہیں ہے اسلامک اسٹیٹ کا، تو وہ اس کو امان دے سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امان دے دیا ابو العاص بن ربیہ کو، تو رسول اللہ صحابہ اکرام سے کہتے ہیں
کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ کہ کب یہ واقعہ ہوا، ابو العاص کب وہاں ان کے یہاں چلا گیا اور کب انہوں نے امان دے دی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ مطلب ریکویسٹ کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو العاص ابن الربیہ کو جو یہ ہے مطلب جو ان کے شوہر تھے ان کو ان کا جو مال ہے جو ویلتھ ہے وہ سارے واپس دے دیجیے اور ان کو جانے دیجیے مکہ واپس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آرڈر نہیں دیتے ہیں، حالانکہ آرڈر بھی دے سکتے تھے، اس پوزیشن میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیڈر تھے، اور جو رسول اللہ کی پوزیشن ہے آرڈر بھی دیتے تو صحابہ اکرام مان لیتے، لیکن رسول اللہ کیونکہ عدل و انصاف والے لیڈر ہیں، ایک خلیفہ ہیں عدل و انصاف والے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آرڈر نہیں دیتے ہیں، بس ان کے پاس ایک اپنا اوپینین مطلب رکھتے ہیں، ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ اس کو واپس جانے دو، اس کا مال اس کو واپس دے دو ابو العاص کو، تو یہ اس کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے گی اس کی زندگی۔ تو جتنے بھی صحابہ اکرام تھے وہ سارا جو مال تھا ابو العاص کا وہ واپس کر دیتے ہیں، اور ابو العاص ابن ربیعہ جو ان کو آزاد کر دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں، وہ مکہ جاتے ہیں۔ مکہ جانے کے بعد جو آپ کہیں کہ جو مکہ کے لوگوں کا سارا مال تھا، جس کا بھی جو مال ہوگا ان کو وہ پہنچاتے ہیں ان تک امانت، اور وہاں سے پھر واپس آ جاتے ہیں مدینہ آ کر کے امیگریٹ کر جاتے ہیں، ہجرت کر لیتے ہیں، رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور میں اسلام قبول کر کے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی وحدانیت کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور رسول اللہ کی نبوت کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں ان سے ری یونائٹ کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، کیونکہ ایک نکاح کا ان کے وہ تھا، آپ کہیں کہ 3.5 سال ہو چکے تھے ان کو الگ ہوئے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا نکاح پرفارم نہیں کراتے ہیں اور ان کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، پھر وہ ہسبینڈ وائف کی طرح ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ اب اس کو لے کر کے ایک بہت بڑی آپ یہ کہیں کہ فقہی ڈفرینس آف اوپینین ہے اس چیز کو لے کر کے، حالانکہ یہاں پر کوئی فقہ کی کلاس نہیں ہے تو ہم اس چیز میں نہیں جاتے ہیں، لیکن اس پہ یہ ضرور آتا ہے، آپ جتنی بھی سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو زیادہ تر لوگوں کا اوپینین یہی ہے کہ یہ جو آپ کہیں کہ ایک مشرک اور ایک مسلمان میں کیونکہ شادی ویلڈ نہیں ہو سکتی، تو قرآن میں آیت آ چکی ہے اس چیز کو لے کر کے، تو یہ اس آیت سے آنے کے پہلے کا واقعہ ہے، جو یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3.5 سال بعد جو پہلا ان کا کانٹریکٹ تھا شادی کا، جو یعنی کہ آپ کہیں کہ دور جاہلیت میں ہوا ہوگا، اس کے اوپر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا رہنے کی اجازت دے دی، کوئی نیا نکاح نہیں ہوا، کوئی نیا مہر یا نیا کانٹریکٹ جو بھی ہوتا ہے نکاح نامہ، یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے ہی جو ان کی میرج تھی اس کے اوپر ان کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ تو زیادہ تر علماء کرام کی جو آپ کہیں کہ اجماع ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ یہ اس آیت سے آنے کے پہلے کا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حرمت بیان کر دی تھی کہ یہ حرام ہے کہ ایک نان بلیور یعنی کہ مشرک اور ایک مسلمان وہ ایک نکاح میں نہیں رہ سکتے، ان کا نکاح باطل ہو جائے گا، انویلڈ ہو جائے گا۔ اب اسی میں زید بن حارثہ کا ایک اور ہمیں ایکسپیڈیشن ملتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرا کی طرف بھیجا تھا زید بن حارثہ کو، رجب 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو لیڈر بنا کر کے 12 صحابہ ان کے ساتھ، 12 گھڑ سواروں کو ان کے ساتھ بھیجا ایریا کو سروے کرنے کے لیے جو وادی القرا ہے وہاں پر، کہ دیکھو یہاں پر کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، کہیں یہاں آس پاس کوئی قریش تو نہیں آ رہے ہیں، مانیٹر کرنے کے لیے رسول اللہ ان کو بھیجتے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ اور وہاں پر کیا ہوتا ہے اٹیک، جو کچھ آپ کہیں کہ ان کے بارے میں ڈیٹیل نہیں آتی ہے کہ وہ کون تھے، قریش کے تھے یا کسی اور قبیلے کے تھے، وہاں پر ایک گروپ وہاں پر آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے اور مسلمانوں کو اٹیک کر دیتا ہے، اور اس میں آپ کہیں کہ 7 سے 8 یا 9 صحابہ الگ الگ روایتوں میں آتا ہے جس میں شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ بچتے ہیں جو وہاں سے واپس آ جاتے ہیں رسول وسلم کے پاس، اور ان میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں جو کسی طریقے سے بچ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک جنگی مہم تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی جس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا، کہیں کہ 7 سے 8 صحابہ اس میں شہید ہو گئے تھے 12 میں سے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور ایکسپیڈیشن آتا ہے جو کہ آپ کو ملے گا، ہر ساری سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا، وہ ایکسپیڈیشن تھا عکاشہ ابن المحسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں ان کو بھیجتے ہیں، اور عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر بنا کر کے ایک جگہ تھی الغمر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، بنو اسد ایک قبیلہ تھا ان کی طرف بھیجتے ہیں، بنو اسد قبیلے کی طرف، اور وہاں پر جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا جب وفد ایکسپیڈیشن آنے والا ہے تو وہ جگہ چھوڑ کر ہی پہلے سے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پیچھے بہت سارے اونٹ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں، اور وہ سارے لگ بھگ 200 اونٹ، روایتوں میں آتا ہے کہ 200 اونٹ تھے اس کے اندر، وہ 200 کے 200 اونٹ مسلمان ضبط کر لیتے ہیں، اور وہ آپ کہیں کہ مال غنیمت میں آ جاتا ہے، وہ سارا لے کر کے واپس مدینہ آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایسے بہت سارے آپ کو ایکسپیڈیشن مل جائیں گے، اگر آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو سب کو یہاں پر میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اگر الرحیق المختوم بھی دیکھیں گے جس کو بہت کنسائز ورژن کہا جاتا ہے سیرت کا، تو اس میں بھی اس سے زیادہ آپ کو ایکسپیڈیشنز اور انویژنس مل جائیں گے۔ ساروں کو ڈسکس میں یہاں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا پھر ان کو ڈسکس کرنے میں،
لیکن بتانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ وہ ایک نالج ہو جائے، ہماری نظر میں آ جائیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایسا نہیں ہے کہ نماز روزے کی ہی دعوت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پولیٹیکل اسٹیٹ بنائی ہے مسلمانوں کی، اور اس کو مطلب محفوظ رکھنے کے لیے، اس کو دکھانے، اس کا ڈومیننس رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جنگیں، ایکسپیڈیشنز، انویژنز کی ہیں، جو کہ آج کے معاشرے میں بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پہ نعوذ باللہ نہ تو کوئی داغ آتا ہے، نہ تو کوئی شک آتا ہے، نہ ہی کوئی سوال کھڑا ہوتا ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی زیادہ نکھار کر کے ان کے کریکٹر کو لے کر کے آتی ہیں کہ ہاں ایک ایسے لیڈر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قوم کے لیے، اپنی اسٹیٹ کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور ہر وہ کوشش، ہر وہ چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلی جس سے ان کی جو اسٹیٹ تھی مضبوط ہو سکتی، جس سے اس کا ڈومیننس بن سکتا تھا جزیرہ نماء عرب کے اندر، حجاز کے اور نجد کے دونوں کے اندر۔ دیکھیں اسی میں ایک امپورٹنٹ واقعہ اسیسینیشن آف سلام بن ابو الحقیق، ابو رافع کے نام سے وہ مشہور ہے، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے اسے ابو رافع کے نام سے، اور یہ کافی مشہور واقعہ ہے، تو ہو سکتا ہے آپ سب لوگوں نے سن بھی رکھا ہو، یہ سیرت کی ساری کتابوں میں موجود ہے، اور اسی وقت میں پیش آیا ہے، یہ اسی وقت کے دوران، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسیسینیٹ کروایا تھا، اسیسینیٹ یعنی کہ قتل کروایا تھا۔ دیکھیے پھر وہی اس کلاس میں کافی ساری امپورٹنٹ وہ ساری چیزیں آ گئیں جو ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے ان کو اٹھاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پہ نعوذ باللہ پورٹرے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو ایسے نہیں تھے بلکہ وہ ایسے تھے، اور اسیسینیٹ تک انہوں نے کرایا، مطلب انہوں نے جو ہائی وے رابری تو کی ہے، اور جو الگ الگ قبیلے تھے ان کے اوپر جا کر کے انہوں نے آپ کہیں کہ دبیشیں ڈالی ہیں، ان کے اوپر جنگیں کی ہیں بنا وجہ جا کر کے انپرووکڈ، اور انہوں نے مطلب ایسی پرسنالٹیز بھی جیسے کعب بن الاشرف کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور ابو رافع کا یہاں پر واقعہ آ گیا، ان دونوں کو سب سے زیادہ اٹھاتا ہے ویسٹ کہ ان کو اسیسینیٹ کروایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کو ہم پورا پڑھ لیں کہ کیوں، کیا وجہ تھی، اس کی کیا وجہ رہی تھی، جو ہمیں کانٹیکٹ سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں پھر اس چیز کے اوپر ہم کویشچن نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ابو رافع کے بارے میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب یہ ایک بہت بدترین شخص تھا ابو رافع جو تھا، اور جوئش قبیلے کا تھا، یعنی کہ یہودی قبیلے سے بلانگ کرتا تھا یہ، اور خیبر میں رہا کرتا تھا، یعنی کہ اگر آپ میپ دیکھیں گے تو مکہ کے اوپر مدینہ ہے، مدینہ سے اوپر خیبر آتا ہے، خیبر سے اوپر جا کر کے پھر سیریا آتا ہے، تو یہ خیبر میں رہا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ برے بد کلامی یہ کیا کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ کیا کرتا تھا۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، جب یہ احزاب کا واقعہ جب پورا ہوتا ہے تو اس میں کیونکہ جو میں نے شروعات میں جو ایک شخص کا واقعہ بتایا تھا کعب بن الاشرف کا، جو وہ بھی یہودی تھا، بنو نذیر سے وہ بلانگ کرتا تھا، تو اس کو اسیسینیٹ کیا تھا اوس کے ایک صحابی نے، 2-3 صحابی جو تھے اوس کے تھے، تو خزرج والے جو تھے وہ اس چیز میں اب کمپٹیشن میں چلا کرتا تھا اس چیز کو لے کر کے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی ایک ایسا کچھ کام کر دیں جو ہم برابر ہو جائیں، پھر اوس کے برابر آ جائیں۔ تو وہ احزاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہیں وہاں جانا چاہتے ہیں اور ابو رافع کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اسیسینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ابو رافع نے جو احزاب کا جو موقع آیا تھا اس میں بہت سارے جو آپ کہیں کہ جتھے آئے تھے الگ الگ، ان کو بہت سارے ہتھیار بھی دیے تھے، پیسے سے بھی مدد کی تھی، اور کچھ لوگ بھی پرووائڈ کرائے تھے کہ جاؤ تم بھی لڑو جا کر کے۔ تو اس نے ہر چیز میں مطلب ایک ریزن یہ بھی آ گیا کہ ہاں اس نے مسلمانوں کے خلاف مدد کی تھی جو دوسرے مشرکین لوگ تھے، تو وہ اس نے مدد بہت بڑھ چڑھ کر کے کی تھی۔ تو یہ جو آپ کہیں کہ خزرج کے جو لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن مانگتے ہیں کہ ہم اس کو اسیسینیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں، کہیں کہ ٹھیک ہے، ایک بدترین شخص جو کہ بد کلامی بہت زیادہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور یہ ایک بڑا ریزن نہیں بلکہ اس سے زیادہ بڑا ریزن یہ ہے کہ وہ اب دیکھیے بنو جو خزرج کے لوگ تھے ان کے لیے یہ موٹیویشن تھا کہ رسول اللہ کو بد کلامی کرتا ہے، ہم اس کو قتل کریں گے جا کر کے، لیکن رسول اللہ نے صرف اس وجہ سے اس کو اسیسینیٹ نہیں کیا بلکہ اس نے جو مسلمانوں کے خلاف مدد کی تھی، جو پورے جتھے آئے تھے، الگ الگ وفد آئے تھے، تو ان کو پیسے سے بھی مدد کی تھی، ان کو ہتھیار بھی پرووائڈ کرائے تھے، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، تو اس کو نیوٹرلائز کرانا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ تم جا کر کے اس کو قتل کر سکتے ہو، اسیسینیٹ کر سکتے ہو، لیکن ایک ہی شرط پر، جب تم یہ کام کرو تو اس میں دیکھنا کہ بچے اور عورتیں ان کو کوئی بھی نقصان نہیں آنا چاہیے، بچے اور عورتیں قتل نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، اگر اس طریقے سے اس کو انجام دے سکتے ہو اس واقعے کو تو بھی دینا اس واقعے کو انجام۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، 5 لوگوں کا ایک گروپ نکلتا ہے، یہاں سے ایک وفد نکلتا ہے، اور یہ جاتے ہیں آپ کہیں کہ اٹیک کرنے کے لیے، ان کو ان کے جو ہیڈ ہوتے ہیں 5 لوگوں کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا امیر بنائے کسی کو نہیں بھیجا کرتے تھے، کسی بھی گروپ کو بھیجتے تھے ان میں ایک امیر ضرور بناتے تھے، لیڈر بناتے تھے، تو اس گروپ کا جو لیڈر تھے وہ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بھیجتے ہیں لیڈر بنا کر کے
خیبر پہنچتے ہیں، وہ خیبر میں جانے کے بعد اب ان کو پتہ چلتا ہے، اب خیبر کا جو اسٹرکچر تھا کچھ اس طریقے سے تھا، ایڈوانس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب خیبر کی جنگ آئے گی تو ہم اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے کہ ایک بہت بڑے قلعے کی دیوار تھی، بہت بڑی اونچی دیوار تھی، اس کے اندر الگ الگ قلعے بنے ہوئے تھے سب کے۔ یہاں پر جو ہم نے دیکھا جو مدینہ میں ہوا کرتے تھے وہ ایک ہی قلعے کے اندر سارے لوگ رہا کرتے تھے، لیکن یہاں پر کیا ہوا، ایک قلعے کی بہت بڑی دیوار تھی، اس کے اندر الگ الگ چھوٹے چھوٹے قلعے بنے ہوئے ہوتے سب کے خیبر کے۔ بہت بڑی جگہ تھی خیبر جہاں پر یہودی آباد تھے، تو وہاں پر یہ پہنچتے ہیں، خیبر کے اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ابو رافع کا قلعہ کون سا ہے، تو اس کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں پر ایسا منور کرتے ہیں، ایسی ایک چال چلتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، جب دروازہ بند کرنے والا ہوتا ہے جو گیٹ کیپر ہوتا ہے، تو وہاں پر ٹوائلٹ کرنے کے بہانے سے بیٹھ جاتے ہیں جو یہ تھے عبداللہ بن عتیق، اور وہ سب سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ابھی یہیں رکو، میں کسی طریقے سے اندر جاتا ہوں اور اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر موقع لگے گا تو میں تم لوگوں کو بھی اندر بلا لوں گا۔ تو وہ جو گیٹ کیپر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اندر کا ہی شخص ہے، اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹوائلٹ کرنے کے لیے یہاں رکا ہوا ہے، تو وہ آواز دیتا ہے گیٹ کیپر کہ تم جلدی سے آ جاؤ اگر آنا ہے تو، ورنہ میں گیٹ بند کر رہا ہوں۔ تو وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے قلعے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ گیٹ کیپر جو ہے وہ ریئلائز بھی نہیں کر پاتا ہے کوئی باہر کا شخص ہے، وہ اندر آ جاتے ہیں اور وہ چھپ جاتے ہیں ایک جگہ پر جا کر کے، وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت بعد اس گیٹ کیپر نے تالا لگا دیا اس گیٹ کے اندر اور چابی وہاں رکھ دی، اور اس چابی مطلب ایک چابی نہیں تھی، وہ کافی ساری چابیاں تھیں اس کے اندر، یعنی کہ قلعے کے اندر کافی سارے دروازے تھے، ان سارے دروازوں کی چابی اسی کے اندر تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تالا لگا کے اس نے ایک پرٹیکولر جگہ پر رکھی، جب کافی رات گزر گئی تو میں گیا وہاں پر، میں نے وہ چابیاں اٹھائیں اور میں الگ الگ جو دروازے تھے ان دروازوں کے اندر گھستا گیا اور اندر جا کر کے تالا لگاتا جاتا تھا کہ باہر کے لوگ اندر نہیں آ پائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ابو رافع جو تھا اس کے کمرے کے باہر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابو رافع کچھ لوگوں کے ساتھ موجود ہے، اس کے دوست یار جو بھی ہوں گے۔ میں نے کچھ وقت تک وہاں پر انتظار کیا، کچھ وقت کے بعد اس کے جب دوست یار چلے گئے تو میں اندر گیا تو کیونکہ جب سوتا ہے انسان تو سارا اندھیرا، ایک تو ویسے وہاں پر اس طریقے سے جیسے ہم آج کے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے کمرے میں اتنی ساری لائٹس لگی ہوتی ہیں، اجالا ہوتا تھا، اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک تو اندھیرا، اس میں پھر ایک بہت چھوٹی سی لو کوئی جلا کرتے تھے سوتے ٹائم، اس کو بھی بجھا دیا کرتے ہوں گے، صرف ایک بہت چھوٹی سی لو جل رہی تھی جس سے اجالا ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ دیکھ لیں پہچان لیں کون ہے۔ ابو رافع کو دیکھا بھی نہیں تھا انہوں نے، عبداللہ بن عتیق جو تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو کافی سارے لوگ لیٹے ہوئے تھے، اس کے فیملی ممبرز بھی ہوں گے، بھائی بچے وغیرہ، بیویاں یا ماں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں پہچانا نہیں، جب میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آواز دی زور سے، ابو رافع، جب میں نے آواز دی تو ابو رافع ایک دم اٹھا، اور بھی لوگ اٹھے ہوں گے اور لیکن ابو رافع اٹھا اور اس نے کہا کہ کون ہے، جب اس نے آواز لگائی، کسی کو آواز لگائے گا تو وہ نیچرل سی چیزیں پوچھے گا کہ کون ہے، جیسے ہی اس نے کہا کہ کون ہے تو مجھے اندھیرا اتنا زیادہ ہو رہا تھا، مجھے شور نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر ہی حملہ کر رہا ہوں یا نہیں، تو میں نے حملہ تو اس کے اوپر کرا لیکن اس سے وہ قتل نہیں ہوا، ہلکا تھا وہ وار جو تھا، اور وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ کے باہر آ گئے اسی کمرے کے، اور وہ کمرے کے باہر جیسے ہی آئے تو ان کو لگا کہ میں نے ایک لائٹ اٹیک کیا ہے جس سے وہ قتل نہیں ہوا ہوگا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں وہ شور مچائے تو باہر کے سارے لوگ آ جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو جیسے ہی ریئلائز کرا میں پھر واپس سے کمرے کے اندر آیا، اور اس بار جب کمرے کے اندر آئے تو اندھیرا تو تھا ہی بہت زیادہ، اس کو بھی نہیں پتہ تھا ابو رافع کو کون ہے، کون آ رہا ہے، تو انہوں نے اب کس سے یہ نہیں پوچھا کہ ابو رافع کیا کہاں ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ابو رافع کیا ہوا، یہ آواز کیسے آ رہی ہے، کیونکہ اس کے لگی ہوگی تو تکلیف سے وہ چیخ رہا ہوگا، آواز نکال رہا ہوگا ابو رافع جو تھا۔ تو وہ کہتے ہیں ابو رافع کیا ہوا، کیسی آواز ہے یہ، تو ابو رافع جو ہے وہ اپنے آپ کہیں کہ بے وقوفی میں یا اس کو ریئلائز ہی نہیں کر پاتا ہے کہ یہ ان کی ایک اور چال ہے، تو وہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مطلب تمہیں خدا غارت کرے، مطلب ایک شخص میرے گھر میں آ گیا ہے، میرے کمرے میں آ گیا اور اس نے میرے پر حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں تکلیف میں ہوں۔ اب جتنی دیر میں وہ یہ بات کر رہا تھا اتنی دیر میں اندھیرے میں اس کی آواز کو فالو کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں اور اس کے اوپر بہت زور سے حملہ کرتے ہیں، اور اس کے پیٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ریئلائز ہوا جب میں نے اس کے پیٹ میں ماری تو آر پار نکل گئی اس کی وہ تلوار، اس کی کمر سے باہر آ گئی، اور یہ وار جو تھا اتنا زیادہ سخت تھا جس سے مجھے یہ لگا کہ ہاں اب یہ مر جائے گا، اور وہ وہاں سے نکل کر کے بھاگتے ہیں، اور بھاگنے کے بعد جب وہ کہتے ہیں جب میں اتر رہا تھا سیڑھیوں سے تو سیڑھیوں پہ سے اترتے وقت جو آخری سٹیپ تھا نا وہ تھوڑا زیادہ اونچی ہائٹ کا تھا، ان کو لگا کہ وہ اتر گئے، زمین پر آ گئے، لیکن وہ کیجولی جب اترے نا تو ان کا پیر مڑ گیا اور ان کی جو ہڈی تھی پیر کی، آپ کہیں کہ جو شن بون تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان کی، باہر نکلتے ہیں اور کسی طریقے سے جو صحابہ کرام ان کے ساتھ جو 5 لوگ آئے تھے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے قتل تو کر دیا ہے، میں نے مار تو دیا ہے، لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ مر گئے یا نہیں ابو رافع، اور جب تک میں اس بات کو کنفرم نہیں کر لوں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو صبح ہوتی ہے ہلکے ہلکے فجر کا وقت، کیونکہ لیٹ نائٹ تو ہو چکی ہوتی ہے، جیسے ہی فجر کا وقت ہونے والا ہوتا ہے وہاں پر لوگوں میں خبر پھیل جاتی ہے کہ ابو رافع کو کسی نے قتل کر دیا اور ابو رافع جو ہے مر چکا ہے۔ جیسے ہی ان کے پاس خبر آتی ہے تو وہ لوگ خاموشی سے اپنے گھوڑے اٹھاتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے پورا واقعہ بتاتے ہیں، اور کیونکہ ان کا پیر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جو بھی آپ کہیں کہ پٹی وغیرہ باندھ لی ہوتی ہے، جو ان کے پاس امامہ ہوگا اس سے باندھ لیا ہوتا ہے پیر کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں جب انہوں نے اتنا بڑا کام انجام دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اپنا پیر دکھاؤ، ان کا پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ اپنا لعاب دہن لگا کر کے رسول اللہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی جڑ جاتا ہے جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ ان کے خود کے الفاظ ہوتے ہیں عبداللہ ابن عتیق کے کہ ایسا جڑ گیا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ بنا کسی، جو آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے آج کے معاشرے میں پلاسٹر وغیرہ کیے جاتے ہیں، کتنے وقت تک وہ پلاسٹر چلا رہتا ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ جڑتا ہے پیر، ہڈی وڈی جو بھی ٹوٹتی ہے، اور بہت سارے فریکچرز تو ایسے ہوتے ہیں جڑ بھی نہیں پاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کسی سرجری کے، بنا کسی آپریشن کے، بنا کسی پلاسٹر کے، بنا کسی کٹ کے ان کی جو ہڈی تھی وہ ویسے ہی جوڑ دی اللہ کے اذن سے۔ اب یہ چیز جو تھی خود سے نہیں تھی، اللہ کے اذن سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دے رکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں، ان کا پیر بالکل ویسے ہی جڑ جاتا ہے، اور یہ ہمیں مطلب صحیح روایتوں میں ملتا ہے یہ پورا جو واقعہ ہے۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے جیسے کہ ویسٹ جو ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک واقعہ اور بتایا تھا کعب بن الاشرف کا، جو پچھلی کلاسز میں نکل گیا ہمارا، اور ایک یہ واقعہ ہے اسیسینیشن آف ابو رافع۔ ان دونوں کو ویسٹ آج کے معاشرے میں بہت زیادہ اٹھاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو بہت زیادہ ملائن کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جن کا ایکسیس نہیں ہو اس چیز کی، یا ان کا آپ کہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں ایسے لوگوں سے تعلق نہیں ہو جو ویسٹرن اس پروپیگیشن کو آپ کے سامنے نہیں رکھتے ہوں، آپ کا مسلمانوں سے ہی زیادہ تر رابطہ ہوتا ہو، آپ انٹرنیٹ وغیرہ پر زیادہ چیزیں نہیں دیکھتے ہوں، تو آپ کو ہو سکتا ہے نہیں پتہ چلے، لیکن یہ ایک ویسٹ کا بہت بڑا ٹول ہے، اسیسینیشن آف کعب بن الاشرف اور اسیسینیشن آف ابو رافع اور بنو قریظہ کا جو واقعہ ہے، کہ یہودیوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص نفرت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے دو کو اسیسینیٹ کرایا، ایک پوری ٹرائب کو قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بنو قریظہ کا پورا واقعہ میں پچھلی کلاس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں، اور یہاں پر ابو رافع اس سے پہلے حالانکہ ہم کعب بن الاشرف کا ڈسکس کر چکا ہوں، اس میں بتا چکا ہوں، لیکن پھر سے ایک بار میں ریپیٹ کر دوں کہ آج کے معاشرے میں بھی، نیشن اسٹیٹ کے اندر بھی، جو لوگ کسی نیشن کو لگتا ہے کہ یہ ہماری اسٹیٹ کے لیے خطرہ ہیں، یہ ہمارے لیے ایک پولیٹیکل تھریٹ ہیں، تو ان کو اسیسینیٹ آج بھی کرایا جاتا ہے۔ جو لوگ، جو ویسٹرن میڈیا خاص طور سے جو ہمارے پر بمبارڈمنٹ کرتی ہے نا، کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کر دیا، ایک شخص کو اسیسینیٹ کرا دیا، پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وجہ سے اسیسینیٹ نہیں کرایا کہ وہ یہودی تھا، بلکہ اس وجہ سے کرایا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مدد کر رہا تھا، بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف پیسے سے بھی مدد کر رہا تھا، ہتھیار بھی پرووائڈ کر رہا تھا، تو ایک ایکسٹرنل تھریٹ تھا وہ مسلمانوں کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے۔ تو بینگ دا لیڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسٹیٹ کے لیڈر ہیں، تو اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ آج کے نیشن اسٹیٹس میں اگر ہم دیکھیں، جو لوگ بہت آپ کہیں کہ علم بردار بنتے ہیں، اپنا ہیومینٹی کا علم لے کر کے چلتے ہیں، جھنڈے لے کر کے چلتے ہیں، خاص طور سے یو ایس میں اگر ہم یو ایس اے کو دیکھیں اور برٹن کو دیکھیں، یہی دو پاور زیادہ رہتی ہیں جو اسلام کے اوپر اٹیک کرتی ہیں اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر بات کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ تو اپنے آپ کو پاک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا ہی چٹھا کھول کر کے دیکھیں گے نا پچھلے 15 20 25 سال کا، تو آپ کو دکھے گا کہ انہوں نے کیا کیا کرایا۔ انہوں نے خود یہ کام کروائے ہیں، انہوں نے انڈیویجولس کو اسیسینیٹ کرایا ہے۔ کیوں ان کو لگتا تھا کہ وہ ان کے لیے تھریٹس ہیں، حالانکہ وہ تھریٹس تھے بھی نہیں، انہوں نے ان کے خلاف کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ کچھ کے لیول میں آ سکتا ہے کہ ہاں وہ ان کے لیے تھریٹ تھے، یا ان کے ساتھ کچھ کیا تھا، کچھ غلط کیا تھا۔ ایگزامپل میں ابھی آپ کو دے دوں گا، جو نیشن اسٹیٹس کی دنیا ہے جہاں پر الگ الگ نیشنز بنے ہوئے، خاص طور سے جو یو ایس اے اور برٹن کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کام کیا، تو اگر ہم ان کی ریالٹی کو دیکھیں تو ان لوگوں نے بھی بہت سارے انڈیویجولس کو اسیسینیٹ کرایا۔ اگر میں آپ کو لسٹ ایک طریقے سے بتاؤں تو جو آپ کہیں کہ میرے سامنے کچھ لسٹ ہے، میں آپ کے سامنے ان کے نام پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کب کب، صرف ایک چھوٹے سے ایگزامپل دے رہا ہوں، حالانکہ لسٹ اگر آپ دیکھیں گے ویکیپیڈیا پر یا کسی بھی ویب سائٹ پر اگر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں کو الگ الگ گورنمنٹس نے اسیسینیٹ کرایا، لیکن میں یو ایس اے کا ایگزامپل صرف اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ انہی کی طرف سے اس چیز کا پروپیگیشن ہوتا ہے اور وہی اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ دیکھیے 2011 کی اگر ہم بات کریں تو 2011 میں یو ایس اے نے، اوباما جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے خاص طور سے اس چیز میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے کہ لوگوں کو الگ الگ جو لوگ تھے ان کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایکسٹرنل تھریٹ تھا اسامہ بن لادن، جس کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹوئن ٹاور اٹیک جو ہوا تھا، القاعدہ کا جو لیڈر تھا پہلا، اس نے وہ اٹیک کرایا تھا۔ اب ہمیں نہیں پتہ اس کی ریالٹی کیا تھی کیا نہیں تھی، لیکن ہم چلیے مان لیتے ہیں امریکہ کے کہنے پر، حالانکہ اس کے اوپر بھی بہت سارے آپ کو ڈاکیومنٹریز مل جائیں گی کہ جو 9/11 تھا واز این انسائڈ جاب، اپنے آپ ہی لوگوں نے جو پولیٹیکل اپنے گینز کے لیے کرایا تھا، پولیٹیکل
فائدوں کے لیے اس چیز کو کرایا گیا تھا، انٹرنل وہ چیز تھی، حالانکہ ہم اس پر بحث نہیں کر رہے، لیکن مان لیا ایک اسامہ بن لادن ان کے لیے ایک تھریٹ تھا۔ تو جو اوباما کی گورنمنٹ تھی، جن کو ہم بہت زیادہ آپ کہیں کہ لوگوں کا فیوریٹ ہے، وہ اوباما جو کہتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا لیڈر ہے، بہت آپ کہیں کہ لبرل لیڈر تھا، سیکولر لیڈر تھا، اس کی گورنمنٹ نے، اوباما نے خود پرسنلی اس چیز کو دیکھا کہ ہاں اس کو اسیسینیٹ کرایا جائے، اور وہ بھی کہاں پر، ایک تیسری کنٹری میں رہ رہا تھا، پاکستان میں۔ حالانکہ اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتہ ایویڈنسز کتنے زیادہ صحیح ہیں کیا نہیں، لیکن اپنی نیوی سیلز کے تھرو اس نے وہاں پر پہنچایا اپنی پوری ٹیم کو، وہاں پر جا کر کے اسیسینیٹ کرا، اسیسینیٹ کرنے کے بعد گھر والوں تک کو باڈی نہیں لینے دی، اور وہ جا کر کے ایک سمندر میں غرق کر دی اس کو۔ تو یہ پہلا اگزامپل ہے جہاں پر امریکہ نے، گورنمنٹ نے ایک انڈیویجول کو جو ان کے خلاف تھریٹ تھا اس کو اسیسینیٹ کروایا۔ دوسرا ان کے خلاف ملتا ہے کہ ایک اسکالر تھے، اسلامک اسکالر، جن کا نام تھا انور الاولاکی، جو کہ یمن کے بہت بڑے ایک آپ کہیں کہ اسکالر تھے۔ ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ایکسٹریمسٹ ویو والے تھے، تو ان کی اسٹیٹ کو، ان کے لیے، کیونکہ ان کے ویوز ایکسٹریمسٹ تھے، تو ان کو لگنے لگا کہ یہ ایک تھریٹ ہیں ہمارے لیے، اور وہ القاعدہ سے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ان کی میٹنگز وغیرہ ہوئیں جو بھی انفلوئنس تھے، تو وہ ان کے لیے تھریٹ تھے۔ تو ایک اسلامک اسکالر، کوئی ایک مطلب پراپر ٹیررسٹ بھی نہیں ہے، ایک اسلامک اسکالر جن کو یہ کہتے تھے کہ ان کے ویوز ایکسٹریم ہیں، ان کو اسیسینیٹ کرایا، کس کے ساتھ؟ ان کے اولادوں کے ساتھ، بچہ ان کا 12 یا 14 سال کا ایک بچہ تھا جو ان کے ساتھ موجود تھا، وہاں پر ڈرون اٹیک کے تھرو وہاں پر بامبنگ کروائی اور ان کو قتل کر دیا انہوں نے وہاں پر۔ تو یہ دوسرا ایک، یہ بھی اوباما گورنمنٹ نے کرایا تھا کہ ایک ایکسٹرنل تھریٹ جو تھا، ایک شخص تھا جو ان کو تھریٹ لگ رہا تھا، اس کو نہ کوئی ایویڈنس، نہ کوئی ریزنس، کہیں پر کچھ بھی نہیں، صرف کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک ایکسٹریم ویوز کے ہیں جو اسلامک اسکالر، تو ان کو اسیسینیٹ کرا دیا۔ تو یہ دوسرا ایگزامپل تھا۔ اس کے علاوہ آپ کہیں کہ یہ جو بن لادن کے بعد جو سیکنڈ ان کے وہ بنے القاعدہ کے لیڈر، ایمن الظواہری نام ہے شاید ان کا، ایمن الظواہری، ان کو ابھی کچھ وقت پہلے ہی 2022 میں لگ بھگ ان کو اسیسینیٹ کرایا، جو کہ افغانستان کے اندر تھے، ان کے گھر میں، وہاں پر ڈرون اٹیکس کے تھرو ان کو قتل کرا گیا، اور جہاں پر اور بھی کافی ساری کیجویلٹیز ہوئیں۔ اس کے علاوہ جو امریکہ ہے، امریکہ نے جو ایران ہے، ایران کے ایک ملٹری لیڈر تھے، ایک میجر جنرل تھے اور کمانڈر تھے، قاسم سلیمانی، ان کو اسیسینیٹ کروایا 2020 کے اندر، اور ان کو تو انہی کی کنٹری کے اندر، ایران کے اندر ہی اسیسینیٹ کروا دیا، ٹرمپ گورنمنٹ نے یہ جو کام تھا کروایا تھا۔ تو اور یہ اب ہم دیکھیں تو بہت ساری ہمیں الگ الگ کنٹریز میں، کیونکہ یو ایس زیادہ ان چیزوں کو اٹھاتا، تو میں نے صرف کچھ چند یو ایس کے ایگزامپل دیے، بہت سارے ایگزامپلس آپ کو مل جائیں گے، کتنے ہی اگر آپ ڈالیں گے نا فیمس پرسنالٹیز اسیسینیٹڈ بائی ادرس، تو اس میں بہت بڑی ایک لسٹ آئے گی، ویکیپیڈیا پر بھی مل جائے گی، ویسے ہی آپ کو بہت ساری مل جائے گی، جس میں آپ کہیں کہ جو جان فریڈرک کینیڈی یا انور سادات یا بےنظیر بھٹو، اس طریقے کے بہت سارے لیڈرز، ورلڈ کے لیڈرز مل جائیں گے آپ کو، جن کو اسیسینیٹ کرایا گیا ہے۔ کچھ میں آتا ہے انڈیویجولس نے کرا، کچھ میں آتا ہے کہ گروپس نے کرا، کچھ میں آتا ہے کہ پوری ریجیمس نے، گورنمنٹس نے ان کو جو ہے نیوٹرلائز کرایا، ان کو ختم کروایا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے، اور خاص طور سے اب اگر میں دیکھوں تو اس معاشرے کے اندر، ویسٹ کے اندر زیادہ یہ چیز رہ گئی ہے، ویسٹ ان چیزوں کو کر رہا ہے، اور ویسٹ کیا کرتا ہے، پھر ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے جو نبی ہیں انہوں نے نعوذ باللہ ایسا کیا ہے۔ تو آپ ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر بھی کریں گے نا، جتنے میں نے اسیسینیشن گنوائے ابھی، اور جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 2 اسیسینیشن کروائے، ان میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پروفس بھی پرووائڈ کرائے کہ ہاں وہ کھل کر کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف آ کر کے چیزیں کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کو اسیسینیٹ نہیں کرایا کہ اس کے علاوہ اور بھی کیجویلٹیز ہوں، بچے مریں، پراپرٹی کا وہاں پر نقصان ہو، عورتوں کو وہاں پر نقصان ہو، ان کو قتل کیا جائے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کیسز میں ہی نہیں کیا، صرف اور صرف وہی جو تھریٹس ہیں انہی کو نیوٹرلائز کرایا ہے۔ تو یہ پوری ایک ایسی چیزیں ہیں جن کو خاص طور سے اس کلاس میں رکھنا ضروری تھا، اور یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ چیز کرنا، دیکھیے کہ جیسے ایک بلی ہوتی ہے، مطلب ایک کبوتر ہوتا ہے، جب اس کے سامنے بلی آتی ہے تو وہ آنکھ بند کر لیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں ہے، بلی نہیں ہے، بلی نہیں ہے۔ تو اس کے یہ سوچنے سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بلی نہیں ہے وہاں پر، اس کا شکار کرے گی، کھا جائے گی، اس کو ختم ہو جائے گا وہ۔ تو مسلمانوں کو بھی اپنی اتنی معصومیت جو اس کو چھوڑنا چاہیے، جو ایک ویسٹ اٹیک کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اسلام کے اوپر، دن و رات بمبارڈمنٹ کرتا ہے، تو ہمیں بھی اسی حساب سے اپنے مطلب دین کو لے کر کے چلنا چاہیے۔ ایک ایسی چیز نہیں ہو ہمارے لیے دین کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم نے بس نماز روزہ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں معاشرہ کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، 2 منٹ نہیں لگیں گے ایتھیزم کی طرف جانے میں، ہماری اولادوں کو، ہماری نیکسٹ جنریشن کو آتے ہوئے۔ اور بہت بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلام کو بھی، اگر ہم خود بھی سروائیو کر جائیں، اگر پوری زندگی عزت کے ساتھ زندگی گزار جائیں، اسلام پر پورے طریقے سے ہم اتر کر کے جائیں،
کہ ہاں جو اسلام میں عبادتوں کا بھی جو حق ہے وہ بھی ادا کر پائیں اگر ہم. تو اس لیے ہمیں اپنے دین کو بہت اچھے سے سمجھنے کی، اس کو اون کرنے کی، اپنی نیکسٹ جنریشنز تک اس علم کو ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کرا تو عنقریب وہ وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچنز جو ہیں تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں لیکن پریکٹیکل کرسچنز نہیں ہیں، ایتھیسٹ زیادہ تر لوگ ہوتے جا رہے ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں سیکولر لبرل ہو چکے ہیں، بالکل اپنے دین کو نہیں مانتے ہیں. تو مسلمانوں میں بھی عنقریب ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ایسی ہی تعداد ہو کہ مسلمانوں کی اولادیں جو ہیں زیادہ تر ایتھیسٹ ہوں، لبرل ہوں، سیکولر ہوں، اپنے دین سے ان کا کوئی ناتا ہی نہیں ہو. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کرٹیکل ہوتی ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس پرابلمس کو دیکھ رہے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں، وہ کن چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو اس سیرت میں نے کوشش یہی کری ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کر کر کے بتایا جائے، فوکس کر کر کے بتایا جائے. ریزننگ ان کے پیچھے کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم اپنے دین کو کمپلیٹلی سمجھ سکیں. اور اگر کوئی ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم جان سے بڑھ کر کے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہیں، تو ہم ان کو ڈیفینڈ بھی کر پائیں. ایسا نہیں ہو کہ کل کو کوئی ہمارے سامنے ایسے ایسے کویسچنس کرے، بمبارڈمنٹ کرے، تو ہم ایسے ہی گونگے شیطانوں کی طرح بیٹھے ہوں، ہم اپنے نبی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائیں، ہم اپنے دین کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائیں، ہم اللہ کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائیں، قرآن کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اگر بحیثیت انسان مجھ سے کوئی غلطی کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے دلوں میں راسخ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور امید یہی ہے میری کہ آپ لوگ سیکھ کر کے اس کو آگے سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ٹرانسفر کریں، علم کو سیکھیں، آپ اوروں کو سکھائیں، بتائیں. خاص طور سے اپنی جو اولادیں ہیں، جو جنریشنز اپنے گھروں کی، ان تک پہنچائیں اس چیز کو. ویسے بیٹھا لیں، دنیا کا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس کرنے کے لیے، موویز، ناٹک، ٹی وی، میچز، یہ ساری چیزیں دیکھنے کا وقت ہوتا ہے. لیکن وقت نہیں ہے تو کائے کے لیے؟ دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ایک کلاس اگر ہمیں پڑھنا ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت لمبی کلاس ہوتی ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے، ہم نہیں کر پاتے. وہیں 3 گھنٹے کی موویز دیکھ لیں گے، 6 گھنٹے کے میچ دیکھ لیں گے. پورے دن کے ایسے ایسے سیزن ناٹک آتے ہیں جن کو پورا دن دیکھتے رہتے ہیں. لیکن دین کا کوئی پڑھنا ہے، کوئی کلاس دیکھنا ہے تو بہت لمبی، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں پڑھیں گے. کوئی چھوٹی سی چیز بتا دو. تو ان سب چیزوں سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے، اٹھ کر کے آنا چاہیے اور دین کو اون کرنا چاہیے. دین کو کوئی ایسی لاچار چیز نہیں سمجھا ہم کہ ہاں ٹھیک ہے بس آ گیا، مل گیا تو ہم نے پڑھ لیا، کر لیا. ایک اسی انتھوزیازم کے ساتھ پڑھیں جس انتھوزیازم کے ساتھ ہم پکچرز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، دنیا کے کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم دین کو بھی اون کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں، آپ کے حق میں قبول عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.